انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ترقی کی ایسی راہیں کھولی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان کے علم و شعور کی بات کی جائے تو اس نے ایسی ایجادات کی جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہیں۔ دنیا کے عظیم سائنسدانوں نے اپنی سوچ اور تجربات سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو انسان کو سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نیوٹن کے ساتھ پیش آیا جس نے نیوٹن کو سوچ میں ڈال دیا۔ وہ تھا سیب کا زمین پر گرنا۔ اسی سوچ نے اس کو دنیا کا عظیم سائنسدان بنا دیا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ٹائم لائن کی بایوگرافی سیریز۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دنیا کا عظیم سائنسدان جس کا پورا نام سر آئزیک نیوٹن تھا، تاہم نیوٹن وہ نام ہے جسے دنیا ایک بابائے سائنس کے نام سے جانتی ہے۔ سر آئزیک نیوٹن آپٹکس یعنی کہ وائٹ لائٹ کمپوزیشن، حرکت کے 3 قوانین اور ماڈرن فزکس کے اصول کی وجہ سے مشہور ہیں۔ نیوٹن کا آئی کیو لیول 190 تھا جو کہ البرٹ آئنسٹائن سے کہیں زیادہ تھا۔ آئزیک نیوٹن 4 جنوری 1643 کو انگلینڈ کے شہر لنکن شائر میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں نیوٹن کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر 1642 درج ہے۔ سر آئزیک نیوٹن کے والد کا نام بھی آئزیک نیوٹن تھا جو کہ ایک کسان تھے۔ نیوٹن کی پیدائش سے 3 ماہ قبل نیوٹن کے والد وفات پا گئے تھے۔ نیوٹن نے اپنی ابتدائی تعلیم لنکن شائر کے کنگ اسکول سے حاصل کی جس میں اس نے لاطینی اور یونانی تعلیم حاصل کی اور ریاضی کی بنیاد ڈالی۔ جون 1661 میں نیوٹن کے انکل نے اس کی علم و ذہانت کو دیکھ کر اس کی والدہ کو مشورہ دیا کہ اسے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے داخل کروایا جائے۔ نیوٹن جب کیمبرج یونیورسٹی پہنچا تو وہ 17ویں صدی کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان دنوں ارسطو اور گلیلیو کے فلکیات اصول زیر بحث تھے تو کہیں ڈیکارٹس کے فلسفے پر گفتگو جاری تھی۔ ناظرین، یورپ کی دیگر یونیورسٹیوں کی طرح کیمبرج میں بھی قوانین فطرت کو ارسطو کے فلسفے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس بحث میں نیوٹن بھی کود پڑا۔ 1665 میں نیوٹن نے 2 طرفہ نظریہ عام کیا۔ اس نے ریاضی کی ایک تھیوری تیار کی جو بعد میں کیلکولس بن گئی۔ نیوٹن کے کام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ریاضی کی ہر شاخ کو واضح طور پر آگے بڑھایا جائے۔ نیوٹن نے اپنی شہرہ آفاق یعنی کہ قدرتی فلسفے پر حسابی اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کتاب سائنسی تاریخ کی سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے جس میں مکینکس کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کتاب میں کشش ثقل کے قانون اور قوانین حرکت پر بھی بحث کی گئی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا بلکہ باقی تمام سائنسی علوم میں بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ نیوٹن سے پہلے بھی لاکھوں سیب گر چکے تھے لیکن نیوٹن وہ واحد انسان تھا جس نے سیب کے گرنے پر غور کیا اور اس کی وجوہات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس ایک سیب نے نہ صرف نیوٹن کو سوچنے پر مجبور کیا بلکہ آئنسٹائن کو بھی غور و فکر کے راستوں پر آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ ناظرین، روشنی کے قوانین پر نیوٹن نے بحث کی جس سے تھامس ایڈیسن کو روشنی ملی۔ اس نے بلب ایجاد کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، اگر لائٹ کی نیچر کو دیکھا جائے تو لائٹ کی ڈوئل نیچر ہوتی ہے یعنی کہ ویو نیچر اور پارٹیکل نیچر۔ نیوٹن لائٹ کی ویو نیچر کو نہیں مانتے تھے۔ نیوٹن کا کہنا تھا کہ لائٹ ایک پارٹیکل ہے جسے نیوٹن نے کورپسکیولز کا نام دیا جس نے نیوٹن کی کورپسکیولر تھیوری کو جنم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورپسکیول بہت چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں جو بہت لچکدار ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی ماس نہیں ہوتا، یہ میس لیس ہوتے ہیں۔ نیوٹن نے روشنی کے رنگوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہر رنگ کے علیحدہ علیحدہ کورپسکیولز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلر آف لائٹ ہمیشہ کورپسکیول کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم ریڈ کلر کو دیکھیں تو ہمیں بڑے کورپسکیولز یعنی کہ بڑے پارٹیکل نظر آئیں گے اور اگر ہم وائلٹ کو دیکھیں تو ہمیں چھوٹے کورپسکیولز یعنی کہ چھوٹے پارٹیکل نظر آئیں گے۔ ناظرین، نیوٹن نے ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے نئی راہیں دکھائیں۔ اس نے اپنے پیش کردہ نظریات پر بھی تحقیق کی اور بہت سارے مسئلوں کا حل نکالا۔ ایک سیب نے نیوٹن کو سوچ میں مبتلا کر دیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کیوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے بہت سے تجربات اور مشاہدات کیے گئے اور اس نے قوت دریافت کی جسے آج ہم گریوٹی یعنی کہ کشش ثقل کہتے ہیں۔ نیوٹن نے ہمیں بتایا کہ اس قوت کی وجہ سے ہم زمین پر چپکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، نیوٹن نے کشش ثقل کی باتیں ہوا میں نہیں کی بلکہ اپنی اس تحقیق کو اپنی ریاضی کے اصولوں کے فلسفے پر مرتب کی گئی کتاب میں تفصیلاً لکھا اور فارمولے بھی لکھے جس کی مدد سے ہم کسی بھی 2 اجسام کے درمیان اس قوت کی قدر معلوم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نیوٹن کے ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ دوربین کی ایجاد ہے۔ سب سے پہلی دوربین گلیلیو نے بنائی تھی لیکن نیوٹن کی بنائی ہوئی دوربین کارآمد اور مفید تھی۔ ہبل دوربین جو کہ زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ بھی نیوٹن
के इजाद करदा असूलों पर काम करती है। न्यूटन की दूरबीन का अंदाज इस कदर सादा है कि कोई भी आसमान को देखने का शौक रखने वाला अपने घर में ऐसी दूरबीन बना सकता है। नाजरीन अजीम, साइंसदान सर आइजैक न्यूटन 31 मार्च 1727 को दुनिया से रुखसत हो गए। अगर न्यूटन न होता तो ना आइंस्टाइन को फिक्र के नए जाविये मैसर आते और ना ही एडिसन बल्ब इजाद कर पाता। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।